معزز سامعین کرام، دنیا کی کچھ باتیں ایسی ہیں ان کو پہچاننے کے لیے کسی علم کی، کسی معرفت کی اور کسی مدرسے میں تعلیم پانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مزاج میں وہ چیزیں ودیعت فرما دی ہیں اور ہر انسان اس کو سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ ایک انسان کھانا کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، پانی پیتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی، وہ سیراب نہیں ہوتا۔ ایک انسان سفر کرتا ہے لیکن اس کی منزل مقصود اس کو نہیں ملتی۔ ایک آدمی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو دکھتا نہیں، کان ہے لیکن سنتا نہیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی بیمار ہے۔ آخر اس کی بھوک کیوں نہیں ختم ہوتی؟ کھانا کھانے کے بعد بھوک ختم ہو جانی چاہیے، پانی پینے کے بعد پیاس بجھ جانی چاہیے، سیراب ہو جانا چاہیے۔ آنکھیں ہیں تو نظر آنا چاہیے، نظر کیوں نہیں آتا؟ آنکھوں کی کچھ بیماری ہوگی۔ ایک آدمی کاروبار لگاتا ہے، ایک مہینے میں حساب نہیں ملا، 2 مہینے میں حساب نہیں ملا، آخر کار وہ 6 مہینے میں حساب کے لیے بیٹھتا ہے تو گھاٹا نکلتا ہے، تو اب وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس دکان کو آگے چلاؤ یا ختم کر دوں۔ بات 1 مہینے کی، 2 مہینے کی ہوتی، ایڈجسٹ کر لیتے کہ کاروبار نیا تھا، جگہ نہیں تھی، لیکن 6 مہینے گزر گئے، کوئی نتیجہ نہیں آ رہا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ اس کاروبار کو بدلوں یا دکان اٹھا دوں، وہ کوئی نتیجہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دنیا میں پاگلوں، مجنون اور بے وقوفوں اور احمقوں کے علاوہ کوئی آدمی بغیر نتیجے کے کام نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالی قربانی کے عمل کو سال میں بار بار ہر سال دہراتے ہیں۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا، یہ کوئی رسم نہیں تھا، یہ کوئی رواج نہیں تھا کہ آدمی ایک جانور کو پکڑے اور اس کو قتل کر دے اور اس کا گوشت بانٹ کر کھا لے اور اس کی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہ آئے اور اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کھلواڑا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مذاق نہیں کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو رسوم اور رواج کا پابند نہیں کرتے۔ سوال یہ کہ اگر کسی نے دمبے کی قربانی دی، اگر کسی نے گائے کی قربانی دی، اگر کسی نے گائے کی قربانی میں حصہ لیا، اگر کسی نے اونٹ کی قربانی دی، تو ان قربانیوں کے بعد وہ اللہ سے کتنا قریب ہوا، ان قربانیوں کے بعد دل پر کتنے آرے چلے، ان قربانیوں کے بعد دل کتنا ذبح ہوا، ان قربانیوں کے بعد دل کتنا اپنا تابع ہوا، ان قربانیوں کے بعد خواہشات کی کیا قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ الٹا یہ وہی ایک ذی الحجہ کو داڑھی رکھنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد چہرے سے داڑھی کو نکالا گیا، وہی پھرنے والا پھرنے گیا، وہی غیر محرم عورتوں سے ملاقات کرنے والا غیر محرم عورتوں سے ملاقات کرنے لگا، اور وہی بے نمازی رہا، اور وہی داڑھی مڈا رہا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ عبادت کرنے والے کی عبادت ضائع ہو گئی اور اکارت ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری قربانیوں کو تمہارے منہ پر ہم نے دے مارا، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ پہلے زمانے میں
حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی نکلی اور قیامت تک یہ قربانی باقی رہے گی. اس زمانے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا تھا قربانی کی قبولیت کا کہ قربانی دینے والا اپنے نذرانے کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر پیش کرتا. آسمان سے آگ آتی اور آگ آ کر جلا کر بھسم کر دیتی تو لوگ پہچان لیتے اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی کو قبول کر لیا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ قربانی بھی دو اور کھا بھی لو، زکات بھی دو، اپنے خاندان کے غریبوں کی مدد بھی کرو، اپنے ملک کے فقیروں کی مدد بھی کرو. لیکن پچھلے قوموں میں یہ بات نہیں تھی. نذرانے کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر پیش کیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور آگ آ کر اس کو جلا دیتی. دنیا میں سب سے پہلی قربانی حابیل اور قابیل نے پیش کی. حابیل نے ایک دمبے کو پیش کیا اور قابیل نے یہ زراعت جو ہوتی تھی اس زمانے میں کھیتی باڑی، کچھ غلے کو کچھ اناج کو انہوں نے دونوں نے لے جا کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھا. یہ دونوں بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، اور دنیا کا پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا، آپ جانتے ہیں. بہرحال انہوں نے اس زمانے کے اندر اپنے اپنے نذرانے کو پہاڑ کی چوٹیوں پر پیش کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے آگ کو بھیجا. قابیل کی قربانی مسترد ہو گئی، ریجیکٹ ہو گئی، اور وہ جو تھا حابیل بھائی، آگ آئی اور اس کے قربانی کے نذرانے کو جلا کر بھسم کر دیا. اس زمانے کے اندر قربانی دینے والے کو معلوم ہو جاتا تھا کہ میری قربانی قبول ہوئی یا میری قربانی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسترد کر دیا. آج ہم نماز پڑھیں، آج ہم روزہ رکھیں، آج ہم قربانی دیں، آج ہم تلاوت کریں، آج ہم حج بیت اللہ کریں، تو آج ہمارے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں، کوئی ایسا ترازو نہیں اور کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ جس تھرمامیٹر کے ذریعے سے اور جس کمپیوٹر کے ذریعے سے اور جس اسکیننگ کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ فلاں کی قربانی قبول ہو گئی، فلاں کا حج قبول ہو گیا، فلاں کی نماز قبول ہو گئی. یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کن کی عبادتوں کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کن کی عبادتوں کو منہ پر دے کر مارتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ترازو قائم فرمائیں گے اور اس ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بال کے برابر رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ وہاں پر اس کو حاضر کر دیا جائے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی وہاں پر حاضر کر دیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. معزز سامعین کرام، دنیا کی کچھ باتیں ایسی ہیں ان کو پہچاننے کے لیے کسی علم کی، کسی معرفت کی اور کسی مدرسے میں تعلیم پانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مزاج میں وہ چیزیں ودیعت فرما دی ہیں اور ہر انسان اس کو سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. ایک انسان کھانا کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، پانی پیتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی، وہ سیراب نہیں ہوتا. ایک انسان سفر کرتا ہے لیکن اس کی منزل مقصود اس کو نہیں ملتی.
ایک آدمی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو دکھتا نہیں، کان ہے لیکن سنتا نہیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی بیمار ہے۔ آخر اس کی بھوک کیوں نہیں ختم ہوتی؟ کھانا کھانے کے بعد بھوک ختم ہو جانی چاہیے، پانی پینے کے بعد پیاس بجھ جانی چاہیے، سیراب ہو جانا چاہیے۔ آنکھیں ہیں تو نظر آنا چاہیے، نظر کیوں نہیں آتا؟ آنکھوں کی کچھ بیماری ہوگی۔ ایک آدمی کاروبار لگاتا ہے، ایک مہینے میں حساب نہیں ملا، 2 مہینے میں حساب نہیں ملا، آخر کار وہ 6 مہینے میں حساب کے لیے بیٹھتا ہے تو گھاٹا نکلتا ہے، تو اب وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس دکان کو آگے چلاؤ یا ختم کر دوں۔ بات 1 مہینے کی 2 مہینے کی ہوتی، ایڈجسٹ کر لیتے کہ کاروبار نیا تھا، جگہ نہیں تھی، لیکن 6 مہینے گزر گئے، کوئی نتیجہ نہیں آ رہا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ اس کاروبار کو بدلوں یا دکان اٹھا دوں، وہ کوئی نتیجہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دنیا میں پاگلوں، مجنون اور بے وقوفوں اور احمقوں کے علاوہ کوئی آدمی بغیر نتیجے کے کام نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالی قربانی کے عمل کو سال میں بار بار ہر سال دہراتے ہیں۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا، یہ کوئی رسم نہیں تھا، یہ کوئی رواج نہیں تھا کہ آدمی ایک جانور کو پکڑے اور اس کو قتل کر دے اور اس کا گوشت بانٹ کر کھا لے اور اس کی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہ آئے اور اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کھلواڑا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مذاق نہیں کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو رسوم اور رواج کا پابند نہیں کرتے۔ سوال یہ کہ اگر کسی نے دمبے کی قربانی دی، اگر کسی نے گائے کی قربانی دی، اگر کسی نے گائے کی قربانی میں حصہ لیا، اگر کسی نے اونٹ کی قربانی دی، تو ان قربانیوں کے بعد وہ اللہ سے کتنا قریب ہوا، ان قربانیوں کے بعد دل پر کتنے آرے چلے، ان قربانیوں کے بعد دل کتنا ذبح ہوا، ان قربانیوں کے بعد دل کتنا اپنا تابع ہوا، ان قربانیوں کے بعد خواہشات کی کیا قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ الٹا یہ وہی ایک ذی الحجہ کو داڑھی رکھنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد چہرے سے داڑھی کو نکالا گیا، وہی پھرنے والا پھرنے گیا، وہی غیر محرم عورتوں سے ملاقات کرنے والا غیر محرم عورتوں سے ملاقات کرنے لگا، اور وہی بے نمازی رہا، اور وہی داڑھی مڈا رہا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ عبادت کرنے والے کی عبادت ضائع ہو گئی اور اکارت ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری قربانیوں کو تمہارے منہ پر ہم نے دے مارا، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ پہلے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی نکلی اور قیامت تک یہ قربانی باقی رہے گی۔ اس زمانے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا تھا قربانی کی قبولیت کا کہ قربانی دینے والا اپنے نذرانے کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر پیش کرتا، آسمان سے آگ آتی اور آگ آ کر جلا کر بھسم کر دیتی، تو لوگ پہچان لیتے اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ قربانی بھی دو اور کھا بھی لو، زکوٰۃ بھی دو، اپنے خاندان کے غریبوں کی مدد بھی کرو، اپنے ملک کے فقیروں کی مدد بھی کرو۔ لیکن پچھلے قوموں میں یہ بات نہیں تھی، نذرانے کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر پیش کیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور آگ آ کر اس کو جلا دیتی۔ دنیا میں سب سے پہلی قربانی حابیل اور قابیل نے پیش کی۔
حابیل نے ایک دمبے کو پیش کیا اور قابیل نے یہ زراعت جو ہوتی تھی اس زمانے میں کھیتی باڑی، کچھ غلے کو کچھ اناج کو انہوں نے دونوں نے لے جا کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھا. یہ دونوں بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، اور دنیا کا پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا، آپ جانتے ہیں. بہرحال انہوں نے اس زمانے کے اندر اپنے اپنے نذرانے کو پہاڑ کی چوٹیوں پر پیش کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے آگ کو بھیجا، قابیل کی قربانی مسترد ہو گئی، ریجیکٹ ہو گئی، اور وہ جو تھا حابیل بھائی، آگ آئی اور اس کے قربانی کے نذرانے کو جلا کر بھسم کر دیا. اس زمانے کے اندر قربانی دینے والے کو معلوم ہو جاتا تھا کہ میری قربانی قبول ہوئی یا میری قربانی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسترد کر دیا. آج ہم نماز پڑھیں، آج ہم روزہ رکھیں، آج ہم قربانی دیں، آج ہم تلاوت کریں، آج ہم حج بیت اللہ کریں، تو آج ہمارے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں، کوئی ایسا ترازو نہیں اور کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ جس تھرمامیٹر کے ذریعے سے اور جس کمپیوٹر کے ذریعے سے اور جس اسکیننگ کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ فلاں کی قربانی قبول ہو گئی، فلاں کا حج قبول ہو گیا، فلاں کی نماز قبول ہو گئی. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کن کی عبادتوں کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کن کی عبادتوں کو منہ پر دے کر مارتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ترازو قائم فرمائیں گے اور اس ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر، بال کے برابر، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ وہاں پر اس کو حاضر کر دیا جائے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی وہاں پر حاضر کر دیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ فرماتے ہیں جس کا نامہ اعمال میں نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایک اچھی زندگی گزارے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا نامہ اعمال کمزور ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، بس اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہاں سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ حاضر فرما دیں گے. ایک آدمی کو لایا جائے گا اور ایک احد کے پہاڑ کے برابر کھجور کے خیرات کو اور صدقات کو اس کے نیکیوں کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا اور تولنے کی کوشش کی جائے گی. تو وہ بندہ کہے گا، اے پروردگار عالم، لوگ میری غریبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور میری فقیری کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اے اللہ آپ کی شان تو نہیں مذاق کرنے کی، آپ کی شان نہیں کسی کو نیچا کرنے کی، میرے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا، میرے پاس ساری زندگی میں پھوٹی کوڑی نہیں آئی، اور آپ ہیں احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں میرے نام اعمال میں ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں، صدقہ اور خیرات. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے بندے کیا تجھے یاد ہے ایک موقع پر تو نے ایک کھجور میرے راستے میں صدقہ خیرات کیا تھا، فلاں بھوکے کو کھلایا تھا، فلاں روزے دار کو کھلایا تھا، یاد ہے تجھے؟ بندہ کہے گا باری تعالیٰ مجھے یاد ہے، میں نے تو صرف ایک کھجور دیا تھا، ایک پہاڑ نہیں دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بندے ہاں تو نے ایک کھجور میرے راستے میں خیرات کیا تھا، میں نے اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیا اور اس کو پروان چڑھاتا گیا حتیٰ کہ قیامت تک وہ ترقی پاتے پاتے بڑھتے بڑھتے احد کے پہاڑ کے برابر ہو گیا. تو ایسا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خیرات کیا ایک کھجور اور اللہ تبارک تعالیٰ نے احد کے پہاڑ کے برابر کر دیا. اور ایک حدیث آپ بار بار سنتے ہیں، یعنی دنیا میں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا
یہاں پر کتنے لوگ بیان سننے کے لیے آئے، کتنے لوگ بیان کرتے ہیں جمعہ میں، کتنے بیان کرنے والوں کا بیان قبول ہوا یہ اللہ جانتے ہیں، کتنے سننے والوں کا قبول ہوا یہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کسی کو اپنے دربار میں بلا کر محروم کر کے بھیجتے نہیں دیکھتے آپ 1:30 بجے آتا ہے دین کی باتوں سے محروم ہوتا ہے، نہیں دیکھتے آپ اس کے ناک کے بانسے میں شیطان کا پیشاب، شیطان کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ وہ پیشاب کرے، شیطان پیشاب کرتا ہے، ناک کے بانسے میں شیطان جب پیشاب کرتا ہے انسان دینی مجمع میں سو جاتا ہے۔ آپ ذرا بغل میں دیکھیں، آپ کے بغل میں کوئی سوتا ہوا ملے تو آپ اپنے ناک کے پاس کپڑا رکھ لے، اس لیے کہ اس کی ناک کے بانسے میں شیطان نے پیشاب کر رکھا ہے۔ کس کو اللہ قبول کرتے ہیں، کس کو اللہ ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ جمعہ کی کس کے سجدے قبول ہوئے، جمعہ میں کس کا سورہ کہف پڑھنا قبول ہوا، جمعہ کی فجر کی نماز کس کی قبول ہوئی۔ حج بیت اللہ کے لیے 40 لاکھ افراد جاتے ہیں، 40 لاکھ افراد جاتے ہیں، لیکن کتنوں کا حج قبول ہوا، کتنوں کی عرفات کی حاضری قبول ہوئی، کتنوں کی مزدلفہ کی شب گزاری قبول ہوئی، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو صرف کسی کے سجدے کو دیکھ سکتے ہیں، کسی کے طواف کو دیکھ سکتے ہیں، کسی کے مزدلفہ عرفات اور مینا کی حاضری کو دیکھ سکتے ہیں، کسی کے قربانی کے دمبے کو دیکھ سکتے ہیں، بکرے کو دیکھ سکتے ہیں، گائے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی معیار نہیں۔ دنیا میں آدمی سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، اور قیامت کے دن سوائے جہنم کا پیالہ ملنے کے اور جہنم رسید کیے جانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں نہیں آتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشہور حدیث ہے اور کئی مرتبہ آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور کئی مختلف عنوانوں کے تحت یہ حدیث پاک آئی ہوگی۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شہید لایا جائے گا۔ شہید کا کیا کچھ کم مرتبہ ہے، کم فضیلت ہے اس کی؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے موت دے، پھر مجھے زندگی دے، پھر مجھے موت دے، پھر مجھے زندگی دے، پھر مجھے موت دے، پھر مجھے زندگی دے۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر مرتبہ اللہ مجھے زندگی دے کر مجھے یہ کہے کون سی موت چاہو گے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شہادت کی موت کو طلب کروں گا۔ دنیا سے انسان رخصت ہو جانے کے بعد، بھائی ایک آدمی غریبی سے امیری میں جانے کے بعد کیا پھر وہ غریبی چاہے گا؟ ایک آدمی جھوپڑی سے شاہی محل میں جانے کے بعد کیا پھر وہ جھوپڑی چاہے گا؟ ایک آدمی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد پھر کیا وہ چاہے گا کہ ہاسپٹل میں آئے؟ ایک آدمی پولیس لاک اپ میں جوتیاں کھانے کے بعد، گندے پانی پینے کے بعد کیا وہ چاہے گا کہ پھر اسے جیل کی زندگی ملے؟ ایک دنیا ملون، اس ملون دنیا سے نکل کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے نبی، کائنات کے سردار، دونوں جہاں کے سردار، ساقی کوثر، شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس آخرت میں جانے کے بعد اگر اللہ مجھے دنیا میں بھیجے گا پھر میں شہادت کو طلب کروں گا۔ یعنی دنیا میں، آخرت میں کوئی آدمی مر نہیں سکتا نا، دنیا ہی میں شہادت ہے، دنیا میں جینا ہے، دنیا میں مرنا ہے، تو شہادت کو پانے کے لیے دنیا میں آنا پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ملعون، یہ ذلیل دنیا مجھے گوارا ہے، اس لیے کہ اسی دنیا میں آ کر میں جام شہادت کو نوش کر سکتا ہوں۔ وہ سارے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ فوجی چھونی کے اندر فدائی حملہ ہوتا ہے، ایک فدائی مجاہد اپنے آپ میں بم جو ہے باندھ لیتا ہے اور فوجیوں کے، ظالموں کے کٹہرے میں جا کر، مجمع میں جا کر اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے، یا یہ کہ وہ شوٹ کرتا ہے اور اس کے مقابلے کے اندر اس کو جو ہے شوٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بزدل سوچنے والا سوچ سکتا ہے آخر ان بے وقوفوں کو کیا پڑی تھی، کیا پڑی تھی ان بے وقوفوں کو کہ اس نوجوانی کے عالم میں کالجوں میں پڑھتے، یونیورسٹیوں میں پڑھتے، شادی بیاہ کرتے،
موج مستیاں کرتے، یہ بے موت کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ارے تمہیں کیا معلوم ہے جوڑوں کے غلاموں کو دنیا کی لت کس کو پڑ گئی ہے اور دنیا کی لعنت کا طوق جس کے گلے میں پڑ گیا ہے، انہیں شہادت کی لذت کیا معلوم، شہادت کا مزہ کیا معلوم؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو مچھر کے کاٹنے کی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ اللہ کے راستے کے اندر مجاہد جاتے ہیں اور اپنے آپ کو شہید کرواتے ہیں، اتنا اونچا مقام ہے شہادت کا۔ لیکن قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا۔ اب شہید حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے اندر اللہ تبارک تعالی پرندے، سبز پرندوں کے فوٹو میں ان کی روح کو رکھتے ہیں، ہر مرنے والے کو نہیں۔ مرنے والا قبر میں گیا، کسی کی روح زمین و آسمان کے درمیان اٹکی ہوئی قرض کی وجہ سے، کسی کی روح جہنم کے دروازوں کے پاس اٹکی ہوئی اور کسی کی روح جنت کے طرف سفر کرتی ہوئی۔ لیکن شہید جیسے ہی شہید ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روح کو جنت کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ سبز پرندوں کے فوٹو میں وہاں کے قندیلوں کی طرف پھرتی رہتی ہے، کبھی اللہ کے عرش کے پاس آئی اور کبھی جنت میں گئی۔ بہت موج والی زندگی اور بہت عیش والی زندگی وہ گزارا کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے جو موت دینا وہ شہادت کی موت دینا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے راستے میں آپ کو شہید کر دیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ ہر صحابی کی یہی تمنا تھی، ہر نیک مومن کی یہی تمنا ہوتی ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو تمنا کرنا اور زبان سے یہ الفاظ نکالنا یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آدمی 15 منٹ کی قربانی نہیں دے سکتا، فجر کی نماز کو نہیں آ سکتا، وہ جان کی کیا قربانی دے گا، وہ مال کی کیا قربانی دے گا، وہ اپنی بیوی اور بچوں کی کیا قربانی دے گا؟ یہ تو کہنا ہر ایک کو آسان ہے، میں مجاہد بنوں گا۔ تیرے سامنے ظلم پنپتا رہتا ہے، تیرے سامنے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے جاتے ہیں، تیرے سامنے قرآن کا جنازہ نکالا جاتا ہے، تیرے سامنے دین دفن ہوتا ہے۔ لعنت ہے ایسی جوانی پر، لعنت ہے ایسی قوت مردانی پر۔ کیا فائدہ ایسی زندگی، ایسی جوانی کے سامنے آقا کی سنتیں مٹ رہی تھی اور تیرے جی کر فائدہ کیا؟ اس سے تو وہ دولت کا پجاری اچھا 10 روپیوں کے لیے مر جاتا ہے، اس سے وہ ماں کا چاہنے والا اکلوتا لڑکا اچھا کہ جب ماں کی طرف نگاہیں اٹھائی گئی تو اس نے نگاہ اٹھانے والوں کی آنکھوں کو اس نے ختم کر دیا، اس آدمی کا اس نے قتل کر دیا۔ اس سے وہ جورو کا پجاری اچھا کہ جب بیوی کی طرف غیر نے غلط نگاہ اٹھائی تو اس کا گلا اس نے گھونٹ دیا۔ تیرے سامنے دین مٹتا رہا، تیرے سامنے مسجدیں ویران ہوتی رہی، تیرے سامنے قرآن کے نقوش مٹتے رہے، تیرے سامنے نبی کے طریقوں کا جنازہ نکالا جاتا رہا۔ اے نوجوان جی کر فائدہ کیا؟ تیرے پاس حنظلہ سے بڑھ کر جوانی نہیں، تیرے پاس حنظلہ سے بڑھ کر حسین بیوی نہیں، تیرے پاس عبد الرحمن ابن عوف سے بڑھ کر دولت نہیں، تیرے پاس صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے بڑھ کر ملوکیت اور سلطنت اور حاکمیت اور خلافت نہیں۔ وہ کون سی دولت، وہ کون سی نوجوانی، وہ کون سی حسین بیوی جس کی وجہ سے آج تو دین کو جڑتا ہوا دیکھ رہا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کی بیاہی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ آسمان سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ رات میں اپنی بیوی سے ملاقات کیا تھا اور غسل کرنے سے پہلے اعلان جہاد ہو گیا تھا، اللہ کے راستے میں نکلا، شہید ہو گیا۔ اور لوگوں کے جنازے اور لوگوں کے مردوں کو دنیا والے غسل دیا کرتے ہیں، حنظلہ اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ حنظلہ کے لاشے کو، حنظلہ کے موتا کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے غسل کروایا۔ یہ بھی کوئی زندگی؟ باپ داڑھی مڑا رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے،
یہ بھی کوئی زندگی کہ بیوی بیوٹی پارلر جا رہی ہے اور شوہر ہجڑا بنا دیکھ رہا ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی؟ حرام کے لقمے تیرا باپ تیرے پیٹ میں داخل کرتا رہا، کچھ نہیں کیا، اپنے گھر میں کچھ نہیں کر سکا، میدان جہاد پہ جا کر جہاد کرے گا؟ اپنے نفس سے جہاد نہیں کیا، اپنے جورو سے جہاد نہیں کیا، اپنی اولاد سے جہاد نہیں کیا۔ اولاد کانوینٹوں میں پڑھتی رہی، کارخانوں میں ملازم رہی، لڑکیاں کال سینٹروں کے اندر جاتی رہی، باپ نہیں روک سکا۔ جو باپ اپنے گھر کی جو اپنی اولاد کو نہ روکے، جو شوہر اپنی بیوی کو نہ روکے، جو بھائی اپنے بہن کو نہ روکے، جو اپنے گھر میں اپنے لباس میں اپنے نفس سے جہاد نہ کرے، اللہ کے راستے میں کیا وہ جہاد کرے گا؟ کہنا آسان ہے۔ کتنے گھروں کے اندر صاحب حضرت اسامہ کی تصویر کو لے کر لوگ چومتے ہیں، کہتے ہیں طالبان کا نام آئے منہ میں پانی آ جاتا ہے، القاعدہ کا نام آئے منہ میں پانی آ جاتا ہے، امریکہ پر بمباری کی بات آئے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے تعلق سے کیا کیا؟ اپنے گھر میں کون سا جہاد کیا؟ اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بہرحال قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک شہید کو لائیں گے، شہید کا اتنا اونچا مقام، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سیدھے جہنم رسید کر دو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے نے جہنم میں داخل کر دو۔ ایک عالم صاحب آئیں گے، قاری صاحب قرآن شریف کے، اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے قاری کو کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ارے قرآن کی ایک ایک آیت پڑھو اور ایک ایک درجہ ترقی کرتے چلے جاؤ۔ آپ کو صاحب کتنی صورتیں یاد ہیں؟ کتنی صورتیں یاد ہیں آپ کو؟ دعائے قنوت نہیں آتا، آیت الکرسی نہیں آتی، ربنا آتنا نہیں آتا، جنازے کی دعا آتا کیا ہے؟ کس بات کے ہم مسلمان ہیں؟ گزشتہ سال میں سن 2004 میں اور سن 2005 میں کیا فرق ہے؟ جب ایک بچہ تھا قل هو اللہ انا اعطینا کا سورہ آتا تھا، اب زیادہ ہو گئے، کیا آ رہا ہے؟ کیا فرق ہے؟ کون اس کو سوچ رہا ہے؟ دیکھا لوگوں کو جھکتے ہوئے، ہم بھی جھک لیا، لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی سجدہ کر لیا، لوگوں کو جمعہ میں آتے ہوئے دیکھا، ہم بھی جمعہ کے اندر آ گئے۔ وہی بچپن میں اماں نے ابا نے وہ اڈلیاں فروخت کرنے والی، چیلیاں بنانے والی، وہ جو بیوہ عورت تھی، ریٹائرڈ ٹیچر تھی، اس کے پاس بھیج کر وہ جو قل اللہ کی سورت کو یاد دلایا تھا، انا اطعنا کی سورت کو یاد دلایا تھا، والعصر یہ چھوڑ کر چوتھی سورت یاد نہیں۔ اور بچوں کو پوچھو، ابھی گانے ریلیز نہیں ہوئے، بھیڑوں چماروں کے ناچنے گانے والے حرام زادوں کی فلمیں ریلیز نہیں ہوئی، اسٹوری پوچھ کر دیکھو، قیامت کے دن پتا چلے گا جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے پڑھنے والے سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ ہاں جب ہاتھ پر ہاتھ ملو گے تو افسوس کرو گے، ارے بھائی نماز میں جب آتے ہو 15 منٹ پہلے اذان کیوں دی جاتی ہے؟ 5:15 بجے عصر کی جماعت، 5 بجے اذان کیوں دی جاتی ہے؟ یہ ڈھول مارنے کے لیے، پیشاب جانے کے لیے، بیت الخلا جانے کے لیے، یا تمہارے دکان کا شٹر اتارنے کے لیے؟ آ جاؤ نا صاحب، کیا بگڑ جا رہا ہے؟ کیا برباد ہو جائے گی دنیا؟ نہیں آتے، آئیں گے کب؟ 1 رکعت ہو جائے گی، 2 رکعت ہو جائے گی۔ مسجدوں میں جا کر دیکھو، میجارٹی بعد میں آنے والوں کی، کون آئے گا؟ جس کو بیوی نے دھتکار دیا ہو، جس کو اولاد نے دھکے دے دیے ہو، یا کوئی اللہ والا ہو جس نے اپنے بڑھاپے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو۔ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا۔ آئے گا وہ نوجوان جو دنیا میں نوکریوں کے لیے دھکے کھائے تھے، جیبیں خالی ہو گئی، دکان کے یجمانوں نے تھوک کر ہکال دیا، وہ کبھی کبھار آ جائے گا۔ لیکن آپ
آج کی عصر کی نماز اپنے محلے میں پڑھ کر دیکھیے، میجارٹی کن لوگوں کی ہوا کرتی ہے؟ تکبیر اولا میں آنے والوں کی، یا یہ کہ ایک رکعت ہو کر، دو رکعت ہو کر تکبیر اولا کے ساتھ آنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور بعد میں آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ آ گئے 15 منٹ پہلے، کیا بگڑ جائے گا ہمارا؟ اللہ کے گھر میں آئیں گے، اعتکاف کی نیت سے بسم اللہ دخلت ونویت سنت الاعتکاف، بسم اللہ بول کر داخل ہوئے اور نفلی اعتکاف کی نیت کر کر بیٹھ گئے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی اعتکاف کا ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ کیا برا ہے اگر ہم اعتکاف کی نیت سے آ جائیں اور آنے کے بعد ایک ایک آیت ہم یاد کریں۔ ہم مؤذن صاحب کو پکڑ لیں، مؤذن صاحب ایک آیت آج یاد دلا دو، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پھر 15 منٹ تک اس کو ریپیٹ کرتے رہے، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہ۔ تو اب 15 منٹ یاد کریں گے، کتنا کن ذہن کیوں نہ ہو، کیا اس کو ایک آیت یاد نہیں ہوگی؟ اپنی زندگی میں دن میں 5 مرتبہ 10-15 منٹ پہلے آ جائیں، کسی قرآن پڑھنے والے کے پیر پکڑ لیں۔ ارے مارواڑیوں کے پیر پکڑتے ہو، پولیس والوں کے پیر پکڑتے ہو، فوجیوں کے پیر پکڑتے ہو، لاہروں کے پیر پکڑتے ہو، ڈاکٹروں کے پیر پکڑتے ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں اللہ والوں کے محتاج بن جاؤ گے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ جوڑنا نہیں پڑے گا۔ کیا پسند ہے تمہیں؟ ڈاکٹروں کے پیچھے جا، کہاں ہو؟ نرسنگ ہوم میں ہوں، کون؟ بیوی ایڈمٹ ہے۔ کہاں ہو؟ فلاں ہاسپٹل میں، کون؟ ابا ایڈمٹ ہے۔ کہاں ہو؟ وہاں جو ہے کورٹ میں۔ کہاں ہو؟ لائر۔ کہاں کی مصیبت دنیا میں اسی لیے آئے تھے؟ یہ کون سی زندگی صاحب؟ کبھی ڈاکٹروں کے پیچھے، کبھی لائروں کے پیچھے، کبھی پولیس چماروں کے پیچھے، ان کو خوش کر۔ ایک اللہ کو راضی کرو، ایک اللہ کے گھر میں اللہ والوں کی عاجزی کر لو، اللہ کی قسم دنیا ہاتھ جوڑ کر ہمارے پیروں تلے آ جائے گی، ذلیل ہو کر آئے گی۔ ایک ایک آیت، دن میں 5 آیتیں یاد کر لیں، یا ایک ہی آیت فجر کو بھی پڑھے، دوپہر میں پڑھے، عصر میں پڑھے، مغرب میں پڑھے، عشاء میں پڑھے، ایک آیت ہم ایک دن، تو 365 آیتیں ایک سال کے اندر، 365 آیتیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں؟
تو 365 آیتیں ایک سال کے اندر، 365 آیتیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں. کئی مرتبہ میں نے اس کو ذکر کیا. حضرت اقدس حضرت مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی اللہ کے قرآن کو حفظ کرتے ہوئے مر جائے، اللہ تبارک تعالیٰ قبر میں فرشتوں کو بھیج کر اس کو حافظ قرآن بنائیں گے. اب لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صاحب کہ حفظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مدرسے میں داخل ہوں. نہیں، مدرسے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں. یہ اذان سنی، اذان سنتے ہی پہلے جملے پر آپ نکل پڑیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو اور آپ وضو کریں، سنت پڑھیں. سنت پڑھنے کے بعد ایک آیت ایک دن میں یاد کریں، ساری زندگی یہ کرتے رہیں. قرآن ختم نہ ہوا، ایک پارہ آپ نے یاد کیا، 29 پارے باقی تھے، 2 پارے آپ نے یاد کر لیے، 28 پارے یاد تھے باقی رہ گئے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آپ مریں گے، عالم برزخ میں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ آپ کو حافظ قرآن بنائے گا. کیا بگڑتا ہے؟ کیوں اللہ کے گھر کے ساتھ آپ کو دیر ہے؟ اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی کیوں ہے صاحب؟ کیوں آخر وقت میں آ کر پہلے بھاگ جانا چاہتے ہو؟ یہ مچھلی کیا کرتی ہے؟ مچھلی کو تالاب سے نکالو، تڑپنے لگتی ہے، اور تالاب میں ڈالو اور پھر وہ عیش و عشرت سے زندگی گزارنے لگتی ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ مسجد میں آئے ہم تڑپنے لگتے ہیں اور مسجد سے جائیں سکون کی سانس. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجد کے باہر جائیں تو ہم تڑپیں. تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک حافظ قرآن کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. ایک آیت پڑھ اور جنت کا ایک مقام پالے، ایک آیت پڑھ جنت کا ایک مقام اور پالے. انتاکشری کا مقابلہ دنیا میں جو لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اندر، ارے 1 لاکھ جیت لیا، 2 لاکھ جیت لیا، واشنگ مشین جیت لیا، ارے یہ تو دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے. جنت کا مقابلہ کر مومن. جنت کے اندر یہ جو کوئز لگی ہے، یہ جنت کا جو معمہ ہے، اس کے اندر دعا فلیتنافس المتنافسون، اپنے مردانہ جوہر یہاں پر دکھا. قرآن شریف کی آیتوں کو یاد کر، تہجد کے اندر اضافہ کر، نوافل کے اندر اضافہ کر. ایک صحابی نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں فجر میں آپ تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ظہر میں آپ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سفر میں، حضر میں، لیکن جنت میں آپ کا مقام کچھ اور ہوگا، ہمارا مقام کچھ اور ہوگا. بھائی امتی کا مقام اور نبی کے مقام میں فرق ہے نہیں؟ بہت فرق ہے. نبی کا مقام بہت اونچا ہوگا اور امتی کا مقام بہت نیچا ہوگا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی علی ذالک بکثرۃ السجود، اگر تم میرے ساتھ جنت میں ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میری مدد کرو سجدے زیادہ کر کر، نوافل زیادہ پڑھیں، عبادت زیادہ کریں. آپ اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، چاش کی نماز پڑھیں، آپ تحیت الوضو پڑھیں، تحیت اس میں مقابلہ کریں. یہ دنیا کے ذلیل پیشاب میں، دنیا کے سڑے ہوئے پاخانے میں مقابلہ دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں. آپ جنت کے مقابلے میں آئیں، جنت کے کوئز میں آئیں، اور آپ کو قرآن دعوت دیتا ہے فلیتنافس المتنافسون. ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ ایک شہید آئے گا، ایک عالم اور قاری کو لایا جائے گا، اور ایک سقی کو لایا جائے گا. تینوں کو حکم دیا جائے گا کہ صاحب ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کے اندر داخل کر دو. بھلا سقی جہنم میں جانے کے لیے، بھلا عالم جہنم میں جانے کے لیے، بھلا شہید جہنم میں جانے کے لیے ہے. میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی آدمی کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ کس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہے اور کس کا عمل اللہ نے اس کے منہ پر دے مارا ہے. ایک کھجور اللہ کے راستے میں خیرات کیا، اس کو پتا بھی نہیں، قیامت کے دن اللہ احد کے پہاڑ کے برابر کر دیا. اور یہ شہید ہوا، یہ عالم اور قاری بنا، اور یہ سخی بنا، سارے مال کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا.
لیکن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں داخل کر دو. پتہ نہیں لگتا دنیا میں. اللہ سے کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے کے اندر شہید ہوا تھا. اللہ کہیں گے تو چاہتا یہ تھا کہ تجھے لوگ شہید کہے اور یہ لقب تجھے دنیا میں مل گیا. قاری صاحب کہیں گے اے اللہ راتوں میں جگا اور تیری رضا کے لیے میں نے اللہ تیرے قرآن کو پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس لیے قرآن پڑھا کہ دنیا میں لوگ تجھے قاری صاحب کہیں, علامہ کہیں, مفتی کہیں, یہ لقب تجھے دنیا میں مل گیا. اور سقی صاحب کہیں گے اے اللہ میں نے بیوی کو بھوکا رکھا, بچوں کو بھوکا رکھا, میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا, اے اللہ سب کچھ تیرے راستے میں خیرات کر دیا, صدقہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے تو نے خیرات کیا تاکہ دنیا میں لوگ تجھے سقی کہیں اور یہ لقب تجھے دنیا میں مل گیا. جس نے حج کیا اور اس لیے حج کیا کہ حاجی کا لقب ملے, مل گیا. قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں. جس نے نماز پڑھی اپنی عادت کو چکانے کے لیے اسے عادت کا صلہ مل گیا, آخرت میں کوئی ثمرہ نہیں. جس نے قربانی دی ایک رسم اور ایک رواج کی تکمیل کے لیے, وہ رواج پورا ہو گیا, وہ رسم پوری ہو گئی, اللہ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں. تو بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کرتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کا کوئی صلہ نہیں دیتے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا عمل کیا. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کے زندگی میں اتنے گناہ کہ دن میں, رات میں, جوانی میں, بڑھاپے میں کوئی لمحہ گناہوں سے خالی نہیں. اب اس نے سوچا یار میری نیا تو ڈوب گئی, مجھے کوئی بچانے والا نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دفتروں کو رکھیں گے. ایک دفتر تو 365 آیتیں ایک سال کے اندر, 365 آیتیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں. کئی مرتبہ میں نے اس کو ذکر کیا. حضرت اقدس حضرت مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی اللہ کے قرآن کو حفظ کرتے ہوئے مر جائے اللہ تبارک تعالیٰ قبر میں فرشتوں کو بھیج کر اس کو حافظ قرآن بنائیں گے. اب لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صاحب کہ حفظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مدرسے میں داخل ہوں. نہیں, مدرسے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں, بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں. یہ اذان سنی, اذان سنتے ہی پہلے جملے پر آپ نکل پڑیں, اپنی ضروریات سے فارغ ہو اور آپ وضو کریں, سنت پڑھیں. سنت پڑھنے کے بعد ایک آیت ایک دن میں یاد کریں, ساری زندگی یہ کرتے رہیں. قرآن ختم نہ ہوا
ایک پارہ آپ نے یاد کیا، 29 پارے باقی تھے، 2 پارے آپ نے یاد کر لیے، 28 پارے یاد تھے، باقی رہ گئے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آپ مریں گے عالم برزخ میں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ آپ کو حافظ قرآن بنائے گا۔ کیا بگڑتا ہے؟ کیوں اللہ کے گھر کے ساتھ آپ کو بیر ہے؟ اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی کیوں ہے صاحب؟ کیوں آخر وقت میں آ کر پہلے بھاگ جانا چاہتے ہو؟ یہ مچھلی کیا کرتی ہے؟ مچھلی کو تالاب سے نکالو، تڑپنے لگتی ہے، اور تالاب میں ڈالو اور پھر وہ عیش و عشرت سے زندگی گزارنے لگتی ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ مسجد میں آئے ہم تڑپنے لگتے ہیں، اور مسجد سے جائیں سکون کی سانس۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجد کے باہر جائیں تو ہم تڑپیں، تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک حافظ قرآن کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایک آیت پڑھ اور جنت کا ایک مقام پالے، ایک آیت پڑھ جنت کا ایک مقام اور پالے۔ انتاکشری کا مقابلہ دنیا میں جو لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اندر، ارے 1 لاکھ جیت لیا، 2 لاکھ جیت لیا، واشنگ مشین جیت لیا، ارے یہ تو دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، جنت کا مقابلہ کر مومن۔ جنت کے اندر یہ جو کوئز لگی ہے، یہ جنت کا جو معمہ ہے، اس کے اندر سوا فلیتنافس المتنافسون، اپنے مردانہ جوہر یہاں پر دکھا، قرآن شریف کی آیتوں کو یاد کر، تہجد کے اندر اضافہ کر، نوافل کے اندر اضافہ کر۔ ایک صحابی نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں فجر میں آپ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ظہر میں آپ ہیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سفر میں حضر میں، لیکن جنت میں آپ کا مقام کچھ اور ہوگا، ہمارا مقام کچھ اور ہوگا۔ بھائی امتی کا مقام اور نبی کے مقام میں فرق ہے نہیں؟ بہت فرق ہے۔ نبی کا مقام بہت اونچا ہوگا اور امتی کا مقام بہت نیچا ہوگا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ائنی علی ذلک بکثرۃ السجود، اگر تم میرے ساتھ جنت میں ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میری مدد کرو سجدے زیادہ کر کر، نوافل زیادہ پڑھیں، عبادت زیادہ کریں، آپ اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، چاش کی نماز پڑھیں، آپ تحیت الوضو پڑھیں، تحیت اس میں مقابلہ کریں۔ یہ دنیا کے ذلیل پیشاب میں، دنیا کے سڑے ہوئے پاخانے میں مقابلہ دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں۔ آپ جنت کے مقابلے میں آئیں، جنت کے کوئز میں آئیں، اور آپ کو قرآن دعوت دیتا ہے فلیتنافس المتنافسون، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا۔ ایک شہید آئے گا، ایک عالم اور قاری کو لایا جائے گا، اور ایک سقی کو لایا جائے گا، تینوں کو حکم دیا جائے گا کہ صاحب ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ بھلا سقی جہنم میں جانے کے لیے، بھلا عالم جہنم میں جانے کے لیے، بھلا شہید جہنم میں جانے کے لیے ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی آدمی کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ کس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہے اور کس کا عمل اللہ نے اس کے منہ پر دے مارا ہے۔ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خیرات کیا، اس کو پتا بھی نہیں، قیامت کے دن اللہ احد کے پہاڑ کے برابر کر دیا، اور یہ شہید ہوا، یہ عالم اور قاری بنا، اور یہ سخی بنا، سارے مال کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، لیکن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ پتا نہیں لگتا دنیا میں۔ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے کے اندر شہید ہوا تھا، اللہ کہیں گے تو چاہتا یہ تھا کہ تجھے لوگ شہید کہے اور یہ لقب تجھے دنیا میں مل گیا۔ قاری صاحب کہیں گے اے اللہ راتوں میں جگا اور تیری رضا کے لیے میں نے اللہ تیرے قرآن کو پڑھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس لیے قرآن پڑھا کہ دنیا میں لوگ تجھے قاری صاحب کہیں، علامہ کہیں، مفتی کہیں، یہ لقب تجھے دنیا میں مل گیا۔ اور سقی صاحب کہیں گے اے اللہ میں نے بیوی کو بھوکا رکھا، بچوں کو بھوکا رکھا، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، اے اللہ سب کچھ تیرے راستے میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے تو نے خیرات کیا تاکہ دنیا میں لوگ تجھے سقی کہیں اور یہ لقب تجھے دنیا میں مل گیا۔ جس نے حج کیا اور اس لیے حج کیا کہ حاجی کا لقب مل گیا،
قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں. جس نے نماز پڑھی اپنی عادت کو چکانے کے لیے اسے عادت کا صلہ مل گیا, آخرت میں کوئی ثمرہ نہیں. جس نے قربانی دی ایک رسم اور ایک رواج کی تکمیل کے لیے, وہ رواج پورا ہو گیا, وہ رسم پوری ہو گئی, اللہ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں. تو بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کرتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کا کوئی صلہ نہیں دیتے, اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا عمل کیا. حدیث پاک میں آتا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی کے زندگی میں اتنے گناہ کہ دن میں, رات میں, جوانی میں, بڑھاپے میں کوئی لمحہ گناہوں سے خالی نہیں. اب اس نے سوچا یار میری نیا تو ڈوب گئی, مجھے کوئی بچانے والا نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دفتروں کو رکھیں گے. ایک دفتر کو رکھا, نام اعمال جھکا نہیں, اس کے اندر کہیں ایک مرتبہ اس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا. اتنا اللہ کو وہ پسند آیا, اللہ نے نام اعمال کو جھکا دیا اور اس کی ساری زندگی کے خطاؤں کو معاف کر دیا. انسان کو پتہ نہیں لگتا. یہاں دنیا میں کوئی تھرمامیٹر نہیں, یہاں دنیا کے اندر کوئی ایسا ایک سرا نہیں, ایسی کوئی اسکیننگ نہیں, ایسا کوئی الٹرا ساؤنڈ سسٹم نہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر سکیں ہماری قربانی قبول بھی ہوئی یا ریجیکٹ ہو گئی, ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا ریجیکٹ ہو گئی. لیکن بعض آثار, بعض چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پسند کر لیا. نماز پڑھنے کے بعد, حج بیت اللہ کرنے کے بعد, زکوٰۃ دینے کے بعد, صدقہ کرنے کے بعد, خیرات کرنے کے بعد, اگر عبادت کرنے والے کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ نے میری عبادت کو قبول بھی کیا یا ریجیکٹ کر دیا, یہ ڈر اگر پیدا ہونے لگا, یہ اس بات کی علامت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا ہے. اور عبادت کرنے کے بعد عابد اگر مغرور ہو گیا, گھمنڈی ہو گیا, اسے ناز آ گیا, ہاں دیکھو میں بھی حج کر کے آیا ہوں, میں بھی نماز پڑھا ہوں, میں بھی صدقہ کیا ہوں, میں بھی خیرات کیا, میں بھی اللہ کے راستے میں یہ میں آنے لگا اور تکبر میں پیدا ہو گیا, گھمنڈ پیدا ہو گیا. اللہ کی قسم اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی. قربانیاں دینے کے بعد اگر کسی کے دل میں گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ چلو میں نے بھی ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو زندہ کر دیا, میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان سنت کو ادا کر دیا, گھمنڈ پیدا ہو گیا اور زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا, اس کا نفس مرا نہیں, اس کے نفس پر آرے نہیں چلے, اس کے چہرے پر داڑھی نہیں آئی, اس کی زندگی میں نماز نہیں آئی, اس کے گھر سے گانا بجانا رخصت نہیں ہوا, یہ اس بات کی علامت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قربانی کو اس کے منہ پر مار دیا ہے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے میں دیکھوں کہ کل گزشتہ جمعہ میں نے جو قربانی دی میری قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی, آپ کو آخرت میں جا کر نام اعمال کھنگال کر اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کر کر اللہ کے ترازو میں, میزان میں اپنے قربانی کے دمبے کو رکھنے کی ضرورت نہیں. آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لے, آقا کی سنت چہرے پر آئی, 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھے, اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا اور میرے چہرے کو آقا کے چہرے کی طرح بنا دیا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, چماروں کا لباس, یہود و نصارہ کا لباس, اور پیانٹ ٹخنے سے نیچے, اور پیانٹ اتنی ٹائٹ کہ شرمگاہ دکھائی دے رہی ہے, رکوع میں سجدے میں جانے کے بعد پوری شرمگاہ اور پاخانے کی جگہ کی ایکس-رے رپورٹ آ رہی ہے. آپ کا آئینہ آپ کو بتا رہا ہے اللہ نے آپ کی قربانی کو آپ کے منہ پر مار دیا. قربانی قبول ہوتی, آپ کی زندگی میں بدلاؤ آتا, آپ کے دل پر آرے چلتے, آپ کی خواہشات مٹتی, آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی. حضرات, کل جمعہ سے پہلے اور آج جمعہ میں ہمارے چہرے بدلے نہیں, ہمارے لباس بدلے نہیں, ہمارے طور طریقے بدلے نہیں, ہماری زندگی کا رنگ ڈھنگ بدلا نہیں.
ہم فجر کی نماز کو پہلے بھی نہیں اٹھتے تھے، آج بھی نہیں اٹھ رہے ہیں، کل بھی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، آج بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کل بھی یہود و نصارہ کا لباس، آج بھی یہود و نصارہ کا لباس، وہ سمجھ لے اللہ نے ان کی قربانی کو ان کے منہ پر مار دیا، ان کے جانوروں کو، کھالوں کو اور ہڈیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے منہ پر مار دیا ہے۔ انسان کی عبادت کا خلاصہ اور انسان اور مسلمان کی عبادت اور بندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کا نفس اس کے تابع ہو جائے، اور عبادت کی قیمت، نماز کی قیمت، روزے کی قیمت، حج بیت اللہ کی قیمت، تلاوت کی قیمت، ذکر اللہ کی قیمت، یا یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کی قیمت، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے جتنا کہ نفس اس کے اندر مرتا ہے، ورنہ نفس شیر ہو، نفس زندہ ہو، حج پر حج کیے جائیں، عبادتوں پر عبادتیں کیے جائیں، تلاوتوں پر تلاوتیں کیے جائیں، ذکر اللہ پر ذکر اللہ کیے جائیں، اللہ کی قسم نفس کی موجودگی میں نفس زندہ رہتے ہوئے عبادتوں کی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گئے، اور اس زمانے کے اندر غلام بکا کرتے تھے اور لونڈیاں بکا کرتی تھی، لوگ اس کو خریدا کرتے تھے اور اپنے کام میں لایا کرتے تھے، لونڈیاں خریدا کرتے تھے، اور اس زمانے میں اجازت تھی کہ ان کے ساتھ بیوی جیسا سلوک کرے اور ان سے بچے بھی پیدا ہوا کرتے تھے، لیکن آج یہ احکامات دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ گئے، ایک لونڈی بڑی حسین اور بہت زیادہ خوبصورت بیچنے کے لیے اس کا مالک تیار تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کی طرف دیکھنے لگے تو اس لونڈی کے مالک نے، آقا نے، جو اس کو بیچنے کے لیے بازار آیا تھا، اس نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ٹھٹا اڑایا، مذاق اڑایا۔ آپ کا ایک بہت بڑا قیمتی شو روم ہے، اس شو روم کے اندر بہت ہی زیادہ قیمتی ساز و سامان ہے، ایک فقیر اور بھیک منگا آتا ہے اور آنے کے بعد للچائی ہوئی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے کہ میں اس کو خریدوں، تو آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے، اوپو اس فقیر کو تو 2 وقت کھانے کی حیثیت نہیں، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، اور میرے ہیرے اور جواہرات کا ہار مول لگانے کے لیے آ گیا۔ آپ کے دل میں بات آتی نہیں آتی؟ آپ اپنی گاڑی فروخت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا مکان دینا چاہتے ہیں، آپ اپنی سواری دینا چاہتے ہیں، ایک بھیک منگا آیا اور اس نے قیمت لگانی چاہیے تو آپ دل میں اس کا ٹھٹا اڑاتے ہیں، ارے ہے فقیر اور بھیک منگا۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر اس لونڈی کے مالک نے، اس کے آقا نے کہا، حضرت جاؤ اپنا راستہ دیکھو، تمہاری حیثیت یہ لونڈی خریدو گے؟ آج دینداروں کا لوگ مذاق اڑاتے نہیں اڑاتے کہ مدرسوں میں پڑھا کر کیا ملے گا، یہ نماز پڑھانے والے بنیں گے، یہ اذان دینے والے بنیں گے، ہاں بچہ حرام زادہ جب ہو جائے گا، زانی بن جائے گا، لٹیرا بن جائے گا، اب باپ مولوی کے پاس آ کر کہے گا حضرت کو اسے بھی مدرسے میں داخل کر دو۔ جب تک ہم اس کو انگریز کا کتا بنائیں گے، ہم یورپ کنٹریز میں بھیجیں گے، ہم اسے امریکہ میں بھیجیں گے، اسے ڈاکٹر بنائیں گے، اسے انجینئر بنائیں گے، ورنہ صاحب ان مدرسوں میں ملتا کیا؟ مسجدوں کی نوکری ملے گی، مردوں کو غسل دینے کی ڈیوٹی ملے گی۔ آج دنیا دار دینداروں کا ٹھٹا اڑایا کرتے ہیں، مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ والوں کے پھٹے پرانے بوریوں میں جو سکون اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، اگر وقت کے بادشاہوں کو وہ معلوم ہو جائے تو تلوار لے کر جہاد کیا کریں گے اللہ والوں کے خلاف۔ تمہیں دلوں کی حالت نظر نہیں آتی، تمہیں دلوں کا سکون نظر نہیں آتا، یہ بنگلے نظر آ رہے ہیں، یہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ پارکوں کے اندر حسین جوڑے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کتنی عداوت، کتنی دشمنی تمہیں کیا معلوم؟ کون سے عامل کے پاس جا کر یہ کون سا تعویل اور پلیتا لے رہا ہے جورو کو قابو میں کرنے، تمہیں کیا معلوم؟ یہ کون سے حکیم کے پاس جا کر
کون سا حلوہ لے رہا ہے اپنی نافرمانی دور کرنے کا، تمہیں کیا معلوم؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ اللہ والوں کی سیدھی سادی زندگی، اسے آپ معمولی نہ سمجھے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بازار میں آئے اور اس قیمتی لونڈی جسے بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے بادشاہ قیمت نہ لگا سکے، اور جب قیمت پوچھی تو دنیا دار نے حضرت کا مذاق اڑایا. حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مرغ کھا رہے تھے، اور آپ کا جو خادم تھا وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مرتبہ ماں اسی حالت میں آ گئی، اور آنے کے بعد حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے اعتراض کیا، حضرت کون سا انصاف ہے ایک ہی دسترخوان میں آپ مرغ کھا رہے اور آپ کا خادم میرا بچہ، میرا لال، میرا جگر کا ٹکڑا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ سوکھی روٹی پیاز کے ساتھ اور نمک کی ڈلی کے ساتھ کھا رہا ہے، کون سا انصاف ہے؟ حضرت نے ہڈیاں پھینکی اور پھینکنے کے بعد کہا قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے اذن سے تم کھڑے ہو جاؤ. ہڈیاں جڑ گئی اور ایک نیا مرغ اور ایک مرغ پیدا ہو گیا. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تمہارا بچہ مجاہدہ کرتے کرتے ریاضتیں کرتے کرتے اس مقام پر آ جائے تو میں اسے مرغ کھانے کی اجازت دوں گا. اللہ والے تو وہ ہیں کہ اپنے ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دے، پتھروں کو سونا بنا دیں. یہ جان بوجھ کر دیکھو، ایک ہوتی ہے فقیری اور ایک ہوتی ہے مسکینی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے، فقیر نہیں تھے، دونوں میں فرق ہے. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ پیسہ رکھنے کے باوجود اس نے پیسوں کو چھوڑ دیا، کپڑا رکھنے کے باوجود اس نے سادگی کی زندگی گزاری، حیثیت کے باوجود، کھانا رکھنے کے باوجود وہ بھوکا رہا، اس کو کہتے ہیں مسکین. فقیر اس کو کہتے ہیں کھانا چاہتا ہے نہیں مل رہا ہے، مانگتا ہے نہیں مل رہا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مسکین مجھے زندہ رکھ، یہ آپ نے دعا کی، یہ نہیں دعا کی اللہ مجھے فقیر بنا کر زندہ رکھ. اولیاء اللہ جو سادہ اور سیدھی زندگی گزارتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ فقیر ہیں. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں اتنا کھلایا کہ آپ کے چلے جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی اللہ آج بھی آپ کے دربار سے غریبوں کو کھلا رہا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اتنا کھلایا، آج بھی جا کر دیکھیں. اجمیر بدعتیں ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی غریب جائے بھوکا نہیں رہ سکتا، کوئی خالی پیٹ جائے نہیں آ سکتا خالی پیٹ. خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں جائیں، خواجہ اجمیری یہ اپنی زندگیاں دیکھیں، کھانے کو میسر نہیں، اس لیے میسر نہیں کہ فقیر تھے، ہاں اللہ کے راستے میں سب لٹا دیا، اللہ کے راستے میں لٹا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا بھر کا مال آیا، روزے سے تھی، سب کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. اس کے بعد آپ کی خادمہ نے کہا، اے عائشہ، اے ام المؤمنین، اے میری مالکن، آپ نے سب کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، کچھ تو افطاری کے لیے رکھ لیا ہوتا. حضرت عائشہ نے فرمایا، اچھا میرا روزہ تھا مجھے یاد ہی نہیں. یہ اللہ والیہ تھی، یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کرتی تھی، یہ فقیر نہیں تھی. فقیر تو ہے کہ روپیہ ہے کھا نہیں سکتا، پیسہ ہے استعمال نہیں کر سکتا، کپڑا ہے پہن نہیں سکتا، مکان ہے سکون نہیں. فقیر تو ہے. فقیر الغنا غنى النفس. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مالداری دلوں کی مالداری ہے. روپیہ ایک نمبر کا اللہ نے کنجوس بنا دیا، بچا کر رکھا، بچ کر ہی رہا، مر کر چلا گیا کمینہ. سواری رہی، پوچھ کر رکھا، آخر کار اس کے میت کے اٹھانے کے کام نہ آئی. اللہ تعالیٰ پابندیاں لگا دیتے. فقیر تو ہے، اور یہ امیر ہے، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو دعا فرمائی وہ یہی دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر۔ حضرت مالک بن دینار یا جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں سنیں کہ ان کی زندگی میں تنگ دستی تھی، یہ نہ سمجھے ایک نمبر کے فقیر تھے، یہ سمجھے انہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا اور مسکینی کی زندگی گزارا کرتے تھے، اور ہماری آنکھوں کا دھوکہ کہ ہم نے ان کو فقیر سمجھ لیا۔ تو اس لونڈی کے مالک نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ٹھٹا، اچھا مولوی ملا تو اس لونڈی کو خریدے گا؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے امیر آئے اور اس کی قیمت لگا کر چلے گئے، تیری کیا حیثیت؟ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے اگر آپ چاہتے اس لونڈی اور اس جیسی ہزاروں لونڈیوں کو خرید کر آپ بتاتے، اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر وہ چاہے پتھر کو سونا بنا دے۔ میں نے آپ کو کہا حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے مری ہوئی ہڈیوں سے زندہ مرغ کو زندہ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کو آسمان سے توشہ آیا کرتا تھا، یہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے، تو اس نے دنیا بھر کی قیمت بتائی۔ تو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا میں یہ قیمت لگاتا ہوں، تم اس لونڈی کو بیچو گے؟ اب سودا ہوتا ہے، اس نے کہا 10 لاکھ، تو خریدنے والا کہتا نہیں صاحب 9.5 لاکھ، 9 لاکھ، 8 لاکھ، پھر وہ کہتا نہیں ذرا کچھ بڑھا لو، ایسا نہ ہوتا ہے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا کھجور کی پھینکی ہوئی 2 گٹلیاں اور 2 بیجوں کے عوض کیا اس لونڈی کو بیچو گے؟ اب ناراض ہو گیا، لال پیلا ہو گیا۔ ایک بیڑیے کی زمین جو لاکھوں میں نکل رہی تھی، اور ایک فقیر آیا، اور فقیر آنے کے بعد کہا پیشاب کے 2 ڈھیلے دوں گا اور زمین دو گے؟ تھپڑ نہیں مارے گا؟ اس تاریخ کے کھجور کے 2 بیج دوں گا اور یہ زمین بیچو گے، یہ بیڑیے کا بنگلہ بیچو گے؟ بھئی آدمی مول تول کرے تو ذرا سی عقل میں آئے۔ وہ 10 لاکھ کہہ رہا ہے، آپ 150 روپے بتا رہے ہیں، کہے گا پاگل 10 لاکھ کہاں 150 روپے کا؟ دنیا بھر کی قیمت جسے شہنشاہوں نے قیمت نہیں لگائی۔ اور حضرت مالک ابن دینار نے فرمایا کھجور کی استعمال کی بیجیں نہیں بلکہ پھینکی ہوئی 2 گٹلیوں کے عوض، 2 بیجوں کے عوض کیا تم اس لونڈی کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو؟ نے کہا حضرت میں نے پہلے ہی کہا مولویوں کا اور یہ جبہ پہننے والوں کا دماغ خراب ہوا کرتا ہے، جائیے حضرت اپنا راستہ دیکھیے۔ حضرت نے فرمایا میرے پاس ایک لونڈی ہے، اس لونڈی کے مقابلے میں اس لونڈی کی کوئی حیثیت نہیں، اس لونڈی کا کوئی مقام نہیں۔ پورے بصرہ میں، پورے بغداد میں، پورے عراق میں، پورے دنیا میں اس لونڈی کا کوئی ثانی نہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمائے، جو لوگ اللہ کے مرضیات کو، نبی کے فرمان کو جورو کی مرضی کے لیے فنا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی دیکھنے میں ہینڈسم، دیکھنے میں ہٹا کٹا پہلوان روڑی، گھر میں گیا بھیگی بلی بنے ہوئے ہے، ہزاروں افراد۔ ہم یہ بات ہر جمعہ میں پھرا کر بار بار اس لیے لاتے ہیں، ہزاروں مرتبہ ہزاروں افراد کے تجربے کہ خدا جانے کیا کمزوری ہوتی ہے، یہ مردانیت ان کی نہیں ہوتی، یا مال لیے ہوئے رہتے ہیں، یا یہ کہ بیوی کے سامنے ان کا علم کم ہوتا ہے، یا دینداری، خدا جانے غلام کیوں ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا الرجال قوامون علی النساء، ان کے لیے ایک تماشا زبردست۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری لونڈی وہ ہے جس کے پیٹ کے اندر پیشاب پیخانے کی پوٹلی ہے، میری لونڈی وہ ہے جس کے پیٹ کے اندر مشک عنبر بھرا ہوا ہے، تمہاری لونڈی وہ ہے جس کے ناک سے ریت بہتا ہے اور گندگی اور فضلہ نکلتا ہے، اور میری لونڈی وہ ہے کہ جس کے ناک سے خوشبوؤں کی لپٹیں نکلا کرتی ہیں۔ تمہاری لونڈی وہ ہے جو پیشاب پاخانہ کیا کرتی ہے، اور میری لونڈی وہ ہے جو استنجا اور پاخانہ کرنے سے بری ہے۔ تمہاری لونڈی اگر غسل نہ کرے تو پسینے کی سڑاسر بدبو اس کے جسم سے مہکنے لگے۔ کوئی جورو کا غلام مالک ابن دینار کے فرمان کی تعویذ اپنے گلے میں ڈال کر خدا کے لیے جورو کی غلامی چھوڑ کر اولیاء اللہ کی غلامی پر اپنا لے، تو ہے، لعنت ہے، افسوس ہے۔ اللہ نے مرد بنایا، اس سڑی ہوئی لونڈی پر حیض کرنے والی، استحاضہ کرنے والی، نفاس کا خون ڈالنے والی،
حضرت مالک بن دینار نے فرمایا چہرہ نہ دھوئے آنکھ کے اندر غلاظت آ جائے. اور ہماری لونڈی وہ ہے کہ 7 سمندروں میں تو کا ایک ذرہ پڑے تو 7 سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. تمہاری لونڈی وہ ہے جب تک میک اپ نہ کرے اس کے حسن میں 4 چاند نہ لگے. ہماری لونڈی وہ ہے جو مردے کے سامنے مسکرائے تو مردہ زندہ ہو جائے. تمہاری لونڈی وہ ہے جو تاریکی اور اندھیرے میں دکھائی نہ دے. ہماری لونڈی وہ ہے کہ نکلنے والے سورج کے سامنے اپنے آنچل کو لہرائے تو سورج اندھیرا ہو جائے. تمہاری لونڈی کی قیمت پھینکنے والی 2 بیجوں سے بڑھ کر نہیں ہے. تو وہ آقا بڑا پریشان ہوا کہ اتنی قیمتی لونڈی کہ جس سے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، جس سے چاند و سورج بے نور ہو جائے، جس سے مردے زندہ ہو جائے، جس سے خوشبو کی لپٹیں نکلے اور جس سے جو ہے فضا کے اندر مہک پیدا ہو جائے. کیا ہے قیمت؟ آپ کو بنگلہ دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی بیوی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان میں لے کر گئے ایسے لے جانے کی ضرورت نہیں، دکان پر تالا ڈالنے کی ضرورت نہیں. مالک ابن دینار نے کہا جس نے اپنے نفس کی قربانی کی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عوض اس کو یہ لونڈی مرحمت فرماتے ہیں. یہ نفس کی قربانی اللہ کے راستے میں ہم نے قربانیاں دی، اور نفس کی قربانی اگر نصیب نہیں ہوئی کائنات کا بد نصیب ہے وہ انسان، کائنات کا منحوس ہے وہ انسان. اور جس نے قربانیاں دی اور دینے کے بعد نفس کا قربان ہو گیا اور اس کے سلے میں حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے جنت کی جس حور کا تذکرہ فرمایا اور جسے یہ حور ملی کائنات کا وہ خوش نصیب ہے انسان. زیادہ دن نہیں، برس نہیں، صدیاں نہیں، صرف گزشتہ جمعہ ہم عید الضحیٰ میں تھے. اب عید الضحیٰ سے باہر نکل گئے، چہرے پر داڑھی آئی، نفس پر چھری چلی، لباس بدلا، جگہوں میں نماز آئی، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے، تبدیلی نہیں آئی، بدلاؤ نہیں آیا. کالا لباس پہنے، ماتم کرے اپنے آپ پر، صلاۃ التوبہ پڑھے، اپنی زندگی پر جتنا رونا ہے اتنا روئے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی قربانیوں کو ان کے منہ پر بار دیا ہے. نتائج قبروں میں جانے کے بعد، حشر میں جانے کے بعد ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے کچھ اثرات دنیا میں دکھا دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ حاجیوں کے حج کو مبرور بنائیں، اللہ قربانیاں دینے والوں کی قربانیوں کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے. آمین. واقدان الحمدللہ رب العالمین.